ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. الحمدللہ آج قرآن کلاس نمبر 280 میں انشاءاللہ تعالی ہم سورہ فاطر کو کمپلیٹ کریں گے. لیکن میرے بھائیوں، آج 14 جنوری 2018 کو سنڈے کے دن سوشل میڈیا کے حوالے سے خصوصاً، اور اس میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ یوٹیوب، واٹس ایپ اور فیس بک، اس کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر جو بھی بھائی اور ہماری بہنیں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں، ان کی خدمت میں اس دعوت حق کو پھیلانے کے اعتبار سے کچھ میں نے گزارشات عرض کرنی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی سورہ فاطر کو کنکلوڈ کریں گے. اور یہ میری گزارشات جو ہیں، سمجھ لیں 5 وضاحتیں ہیں جو کہ 5 علمی پوائنٹس کی شکل میں انشاءاللہ تعالی میں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ تعالی. اور ہماری آج کی گفتگو اسپیشل کلاس ڈکلیئر ہوگی مسئلہ نمبر 190، انجینئر محمد علی مرزا کی طرف سے 5 وضاحتیں، 5 کلیریفیکیشنز انشاءاللہ تعالی. علمی پوائنٹ نمبر 1، بھائیوں، میری طرف سے پوری دنیا میں تمام بھائیوں اور بہنوں کو یہ عام اجازت ہے کہ وہ یوٹیوب کے ذریعے یا واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے میرے ویڈیو کلپس شیئر کروا سکتے ہیں، اپلوڈ کر سکتے ہیں. لیکن 3 لیکن کے ساتھ 3 شرائط. پہلی شرط، کوئی بھی میرا کلپ جو ہے وہ سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش نہ کرے، ورنہ کچھ اور سے اور ہی مطلب نکل آتا ہے، یعنی آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات نہ کی جائے. دوسری شرط، کوئی بھی بےہودہ یا بدتمیزانہ یا بے حیائی پر مبنی، گالی گلوچ پر مبنی کوئی کسی قسم کا تھم نیل نہ بنایا جائے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے میری ویڈیو کلپس انہوں نے اپلوڈ کیے ہیں، ساتھ ہی کسی اور عالم دین کے ویڈیو کلپس اپلوڈ کیے، بیچ میں لکھ دیا مناظرہ. بھئی میں تو مناظرے کا سرے سے قائل ہی نہیں ہوں، لہٰذا کسی قسم کے مناظرے کو میری طرف تھوپنا یہ بالکل علمی خیانت ہے. اور میں تو صرف علمی طریقے سے جو ہے وہ غلطیاں لوگوں کی ہائی لائٹ کرتا ہوں، اور لوگ بھی اگر علمی طریقے سے ہائی لائٹ کریں تو میں الحمدللہ رجوع بھی کر لیتا ہوں. یہ مناظرے والا کام جو ہے یہ بالکل غلط ہے، اور میرے بہاف پہ کوئی کسی کو گالی دے یا کوئی پوسٹ لگا دے، میں کسی کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں سوائے اپنی ویڈیو کے، اور وہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ ہو بلکہ پورے سیاق و سباق کے ساتھ ہو. اور تیسری شرط،
میرے किसी भी वीडियो क्लिप को किसी को भी इजाजत नहीं है कि मोनेटाइज करे, यानी यूट्यूब पर इश्तिहारात के जरिए वो अपनी कमाई का जरिया बनाए। इससे दावत व तबलीग के काम को नुकसान होता है। अगर बेहुदा इश्तिहारात ना भी लगाए जाएं, उसके अलावा भी इश्तिहारात लगाए जाएं, तब भी बाज़ औक़ात लोग यानी टाइम निकाल के वीडियो देखने के लिए बैठते हैं और उसमें एकदम इश्तिहार कूद पड़े, फिर लोग वीडियो नहीं देखते। तो दावत व तबलीग के काम को इस एतबार से नुकसान पहुँचता है। हलाल और हराम के मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, असल मसला यह है कि इससे दावत व तबलीग के काम को नुकसान पहुँचता है और फिर इखलास खत्म हो जाएगा। अब जिसकी ये नीयत है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी वीडियो को देखें और उससे वो कमाई का जरिया बना रहा है, तो ज़ाहिर है फिर इखलास वाली बात कहाँ पे रह जाएगी। फिर तो उसको यही रहेगा कि अब तो उसको खुशी होती है कि इतने लोगों तक बात पहुंची, फिर उसको खुशी होगी अच्छा जी मेरे इतने पैसे या इतने डॉलर बन गए। तो ये बिल्कुल किसी को मेरी तरफ से इजाज़त नहीं है किसी भी मेरे वीडियो क्लिप को मोनेटाइज करने की। ये बिल्कुल जिन्होंने कहते हैं ना पंजाबी कन्नू कढ़ लो गल, किसी को कतन कोई इजाज़त नहीं है। और ये जो कुछ करेगा क़यामत दिन मैं इंशाअल्लाह उसका गिरबान पकड़ूंगा। मेरी तरफ से किसी को भी इजाज़त नहीं है। और ये सबसे पहले मैंने अपने ऊपर इंप्लीमेंट किया है, मैंने भी इसको मोनेटाइज नहीं किया हुआ। वरना आप अगर एक इंटरनेशनल वेबसाइट है socialblade.com, उसमें जाके इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा मेरा नाम लिखें, उसके बाद जरा उस आप साइट से सिर्फ पूछें कि इस बंदे की महीने की इनकम कितनी बनती है अगर ये मोनेटाइज करे, तो वो आपको 18 से 20 लाख रुपया पाकिस्तानी बताएगा, इतनी इनकम बनती है। लेकिन हम नहीं लेते। जब हम खुद मोनेटाइज नहीं कर रहे तो किसी को भी इस चीज की इजाजत कतई नहीं देंगे। और ये बहुत बड़ा जुल्म है अगर कोई इस एतबार से करता है। अल्लाह से डर जाएं। और मेरी तरफ से बिल्कुल किसी को इस एतबार से कोई इजाजत नहीं है। इल्मी पॉइंट नंबर 2, मेरी वीडियोस को बताई गई ऊपर की जो 3 शराइत है उनसे हटकर ख्वाह कोई हक के लिए इस्तेमाल करे या मेरे खिलाफ इस्तेमाल करे, हम पूरा राइट रखते हैं कि ऐसे शख्स की यूट्यूब पे वीडियोस कॉपीराइट्स के जरिए क्लेम करके बंद करवा दें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो आईटी टीम के लोग हैं ये करवाते रहते हैं। 1 से ज्यादा चैनल्स हमने अल्हम्दुलिल्लाह कॉपीराइट्स क्लेम करके चैनल्स ही उड़वा दिए लोगों के, जिन्होंने खामखा जो है वो आधी आधी बातें काट के और इस तरह के काम किए हुए थे। चाहे कोई हक में करे चाहे खिलाफ करे, मोनेटाइज करेगा या वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजों को पेश करेगा, तो उसकी फिर यूट्यूब पे हम कॉपीराइट्स क्लेम करके वो क्लिप उसका उड़ेगा। और 3 से ज्यादा अगर क्लिप किसी के क्लेम हो जाएं तो यूट्यूब जो है वो उस चैनल को ही उड़ा देता है। फिर लोग बाद में जो है वो गाली गलोच करते हैं कि जी हमारा तो चैनल उड़ा दिया। वो चैनल इसलिए वो गाली गलोच कर देते हैं कि उन्होंने कमाई का जरिया बनाया होता है अक्सर ने, और अक्सर ने अपने फिरकों की दिफा के लिए बनाए होते हैं। कहते हैं जी देखें जी इल्मी तरीके से बातें हम वाजे करते हैं, ये चैनल उड़वा देते हैं। भाई आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जब चीजें पेश करेंगे जो हमारा मुकदमा ही नहीं है और आप जानबूझ के उस किस्म का मुकदमा सामने लेके आएंगे तो फिर तो हम ये काम करेंगे। और हमने अपने चैनल्स को गूगल के जरिए वेरीफाई करवाया हुआ है। ज़ाहिर सबसे पहले वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड होती हैं, उसके बाद ही डाउनलोड करके कोई और उसको अपलोड करता है। और ये यूट्यूब की पॉलिसी है कि जिसने पहली दफा वीडियो अपलोड की है वो उसका ऑनर और मालिक तस्वुर होगा, और नेचुरल भी है। उसके बाद जो कुछ करेगा किसी भी तरीके से उसकी आवाज बदलने की कोशिश करे, बैकग्राउंड बदल दे, तब भी यूट्यूब जो है वो मैच करके कॉपीराइट्स को क्लेम करके इस तरह की वीडियोस को उड़ा देता है अगर उनको शिकायत की जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस किस्म के चैनल्स उड़वाए हैं, और कई ऐसे चैनल्स जो मेरे खिलाफ बने हुए हैं हमने उनकी वीडियोस नहीं भी उड़वाई कि वो हमारा मुकदमा ही पेश कर रहे हैं जो हम कहते हैं। मिसाल के तौर पर अहले तशय्युअ ने मेरे खिलाफ एक चैनल बनाया जिसमें उन्होंने, मैंने जो मातम के खिलाफ गुफ्तगू की थी, उन्होंने मेरा क्लिप चढ़ा के उसके बाद मातम के हक में दलाइल दिए। तो बिल्कुल ठीक है, मैं यानी मातम को सही नहीं समझता और उन्होंने मेरा यही क्लिप लगाया कि ये मातम को सही नहीं समझता, और फिर उन्होंने अपने जोम में दलाइल देने की कोशिश की कि नहीं मातम तो जायज है। तो अब ये मेरा मौकिफ है ना। लेकिन अगर कोई शख्स मेरा मौकिफ ये बनाना शुरू कर दे कि मैं जो छुपा हुआ राफजी हूं, मैं छुपा हुआ यहूदो नसारा का एजेंट हूं, मैं छुपा हुआ वहाबी हूं, या मैं छुपा हुआ सूफी हूं, और इस किस्म की यानी बेईमानी पे मबनी काम करेगा, तो हम ऐसे चैनल को तो फिर नहीं जाने देंगे, यूट्यूब के ऊपर उड़ा देंगे उसको और कॉपीराइट उसको क्लेम करेंगे, चाहे किसी को ये बात बुरी लगे। हम ये अल्हम्दुलिल्लाह अपना हक रखते हैं।
اسی طریقے سے بعض نام نہاد قسم کے اہل حدیث، میں سارے اہل حدیثوں کی بات تو نہیں کرتا، نام نہاد قسم کے اہل حدیث، انہوں نے میرے بارے میں کلیم کیا یہ منکرین حدیث ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری باتیں نکال کے ان کو منکرین حدیث والا فتویٰ لگانے کی میرے اوپر کوشش کی، تو وہ سارے پھر میں نے کلپ ان کے اڑوائے۔ بھائی جو بندہ پوری دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ کے حوالے سے اس وقت ٹاپ آف دا لسٹ ہے، نہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے، نہ طارق جمیل صاحب کے، نہ توصیف راشدی صاحب کے، نہ الیاس گھمن صاحب کے، نہ مفتی طارق صاحب کے، نہ الیاس قادری صاحب کے، کسی بھی شخص کے اردو زبان میں اتنے زیادہ ویورشپ نہیں ہے یوٹیوب کے اوپر جتنی میری ہے الحمدللہ۔ یہ میں فخر کے طور پہ بات نہیں کر رہا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، حالانکہ نہ ہماری کوئی جماعت ہے، نہ کوئی پارٹی ہے، نہ کوئی بندے بھرتی کیے ہوئے ہیں کہ وہ یہ کام کریں، سب کے سب لوگ بے لوس والنٹیئرلی یہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ تو پھر ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ ہمارے خلاف آپ اس قسم کے کلیم کریں کہ منکرین حدیث، انکار حدیث کی طرف پہلا قدم، تو ہم تو اڑوائیں گے ایسے چینلز کاپی رائٹس کلیم کر کے۔ اور اپنی ان کی حالت یہ ہے کہ یہ لوگ فرقہ واریت میں اتنے ڈوب چکے ہوئے ہیں کہ خود منکرین حدیث ہیں۔ اکثر اہل حدیث علماء جب آل امیہ اور بنو امیہ کی بدماشیوں کے خلاف ہم احادیث بخاری اور مسلم سے ان کو دکھاتے ہیں، اور وہ ایران سعودیہ ٹسل کے اندر، وہ سنی شیعہ ٹسل کے اندر ان حدیثوں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں جو بخاری اور مسلم میں آئی ہیں، تو سب سے بڑے تو منکرین حدیث یہ ہیں۔ یہ جو میرا ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے 200 روایات احادیث پیش کی ہیں، اکثر صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے، میں نے پورا سنیت کا مقدمہ پیش کیا ہے، جنگ جمل، صفین، نہروان، شہادت عثمان کے حوالے سے جعلی باتیں نہیں، اصلی باتیں۔ وہ جی عبداللہ ابن سبا تھا جس نے مت مار دی، عبداللہ ابن سبا نے نہیں مت ماری، آپ کی مت ریالوں نے ماری ہے کہ آپ حق بات کو قبول نہیں کرتے۔ بخاری اور مسلم میں شہادت عثمان کے اسباب تو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ اور اس حوالے سے جو کربلا تک یہ بات کیسے پہنچی ہے، تھیندے تھیندے تھیں گئی یہ گل، کیویں تھی گئی ہے، کس طرح تھی گئی یہ بات، یہ میں نے پوری ہسٹری بیان کی ہے۔ تو اب اس کی وجہ سے جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ تکلیف ہے، راتوں کی نیندیں حرام ہوئی ہے، خود منکرین حدیث ہے اور میرے اوپر منکرین حدیث کی تہمت لگاتے ہیں۔ عوام گھاس نہیں کھاتی، عوام کو پتہ ہے کہ کون منکرین حدیث ہے اور کون الحمدللہ پوری دنیا کے اندر احادیث کے حوالے سے ڈیفینڈ کر رہا ہے چیزوں کو، اور میرے علاوہ دنیا میں کوئی بھی ایسا دائی نہیں ہے جو انٹرنیشنل نمبر بتاتا ہو احادیث کے کہ آپ کاؤنٹر ویریفائی کر سکیں اسلام 360 کے اوپر جا کے، یا احادیث کی کتابیں جو انٹرنیشنل نمبرنگ پہ ہیں ان کے مطابق آپ ویریفائی کر سکیں، اس کو کوئی بھی نہیں بتاتا۔ اور کوڑ کباڑ بیان کر کے جھوٹ بول کے چلے جاتے ہیں، اور بعد میں آپ ڈھونڈتے رہے وہ چیزیں بھی آپ کو ملتی ہیں۔ تو اس قسم کے جو معاملات ہیں نا، تو یہ واقعہ کربلا والا میرا ریسرچ پیپر 5B آپ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatwalk.com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ انگلش میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انٹرنیشنل یہ پمفلٹ ہے الحمدللہ۔ اسی طریقے سے بعض بریلوی علماء نے بھی میری ویڈیوز کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا، اور میں نے جو انڈیا کے اندر ایک وہ ناسبی عالم دین تھے اہل حدیث کے، کفایت اللہ سنابلی صاحب، جو سارا کوڑ کباڑ جھوٹی وہ تاریخ جمع کر کے تو انہوں نے کتاب لکھی یزید ابن معاویہ کے دفاع کے اوپر، تو میں نے ان کو ٹانٹ کرتے ہوئے یہ بات کہی جب صحیح بخاری میں نے ایک حدیث پیش کی جو اہل بیت کی شان میں تھی، اور اس کے اینڈ پہ میں نے ایک جملہ بولا کہ ہاں بھئی امام بخاری نیم رافضی، یعنی تم جس طرح مجھے نیم رافضی کہتے ہو بخاری مسلم میں اہل بیت کی شان میں حدیث بیان کرنے پہ، تو اب تم امام بخاری کو بھی رافضی کہو نا، پھر پتہ چلے گا۔ تو یہ بات میں نے طنز کے طور پہ کی، لیکن آپ کو ہوتا ہے علماء کا جو مینٹل لیول ہی شاید کامن سینس از ناٹ سو کامن، کامن سینس بھی اتنی کامن نہیں ہوتی، تو وہ صرف اتنا جملہ کاٹا، یا تو کامن سینس نہیں ہے یا وہ علماء یہود والا کردار ہے کہ وہ قطع برید کرتے ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ تو جی امام بخاری نیم رافضی، اور جناب اتنا بڑا تھمبنیل بنا دیا امام بخاری کو شیعہ کہتا ہے انجینئر، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس قسم کی جب جھوٹ آپ بولیں گے تو پھر ہم تو اس قسم کے چینل اڑوا دیں گے، بالکل کوئی لحاظ نہیں کریں گے۔ جب آپ غلط بات کر رہے ہیں آپ وہ پوری ویڈیوز لگائیں، میں کہتا ہوں جی آپ میری ویڈیوز کے اوپر گرفت کریں، ہم بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، اکا دکا کے علاوہ میری ہزاروں ویڈیوز میں ہم نے کسی عالم دین کا کبھی کوئی کلپ ساتھ نہیں لگایا، شاید 2-3 کے اندر لگے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہم بات بیان کر رہے ہیں، آپ خود دیکھ لیں اس عالم دین کو۔ تو آپ بیچ بیچ میں سے کاٹنے کی بجائے نا میری پوری ویڈیو کا نیچے لنک دیں اور کہیں جی اس میں یہ بات کی، لوگ خود فیصلہ کر لیں۔ وہ میں نے صحیح بخاری کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7100 حدیث بیان کی تھی،
اور صحیح بخاری میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کے بھی فضائل میں 3772 حدیث ہے کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے سیدنا عمار ابن یاسر کو کوفے بھیجا اور انہوں نے کوفے کی مسجد کے منبر پر ایک خطبہ دیا. مولا حسن علیہ السلام کو اوپر والی سیڑھی پہ بٹھا کے خود نیچے بیٹھے اور انہوں نے خطبہ دیا. وہ میں نے خطبہ بیان کیا تھا, اس کے بعد میں نے پھر تنزین کہا تھا ہاں بھائی امام بخاری نیم رافضی, تو اس نے اتنا جملہ کاٹ لیا. وہ خطبہ کیا, صحیح بخاری 71003772, یہ دو جگہ اس کے مین طریق آئے ہیں, اس کے علاوہ بھی اور طرق آئے ہیں. تو عمار ابن یاسر نے کہا کہ دیکھو لوگوں کہ طلحہ, زبیر اور سیدہ عائشہ جو ہے وہ مکے سے بصرہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں, اور اما عائشہ جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, لیکن اللہ نے تمہیں آزمایا ہے کہ اس موقع پہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو, کیونکہ سیدنا علی کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 59. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور جو تم میں حکمران ہے اس کی بھی اطاعت کرو. تو اولی الامر منکم کے تحت انہوں نے کہا کہ اب اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی. اب یہ بہت بڑا کلیم تھا ان کا اور بالکل صحیح کلیم تھا. تو میں نے کہا ہاں اب سیدہ عائشہ بامقابلہ اللہ جو لے کے آئے امام بخاری, صحیح بخاری میں حدیث عمار ابن یاسر کا خطبہ, تو اب تم کو کہ امام بخاری بھی چھپے ہوئے رافضی تھے, امام بخاری نیم رافضی, اس نے اتنا جملہ کاٹ کے کہتا ہے یہ امام بخاری کو رافضی کہہ رہا ہے. تو اس قسم کی جب آپ بےایمانیاں کریں گے تو علماء سے تو الحمدللہ پبلک پہلے ہی متنفر ہے. ہم تو چاہتے ہیں آپ یہ کام اپنے طور پہ کرتے رہیں تاکہ آپ کے یہ گھنونے چہرے لوگوں کے سامنے آئے, لیکن ہمارا کلپ ساتھ جوڑیں گے پھر ہم آپ کو بالکل نہیں چھوڑیں گے, کاپی رائٹس کلیم کر کے ایسے چینلز اڑوا دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ اس قسم کا کھلواڑ تو آپ قرآن کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, نعوذ باللہ. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 ہے, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بے شک وہ لوگ کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. اب اگر میں پہلا جملہ کاٹ دوں لقد کفر الذین قالوا, یہ کاٹ دوں, صرف اگلا جملہ رکھوں ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے, تو قرآن پاک میں بھی یہ کیا جا سکتا ہے. یعنی اس سے تو کوئی چیز نہیں بچ سکتی, بےایمانی بھی اگر آپ اترے ہوں. اس کے علاوہ بھی کئی قرآن پاک میں مثالیں ہیں. تو ایسے دھوکہ باز لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں, اور ان کو چاہیے کہ اپنی ویڈیوز بنا کے عوام کی عدالت میں رکھیں, اور حالت یہ ہے کہ اس وقت یقین کریں ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, 2 ٹکے کے بھاؤ نہیں پوچھتا. اکثر علماء کا یہ حال ہے, اور ان بیچاروں نے اکیلے بیٹھ کے نا سامنے ویڈیوز بناتے ہیں, اس کے بعد پھر میرا نام لکھ دیتے ہیں, ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا. میں ان کو کہتا ہوں میرا نام لکھے بغیر ویڈیو چڑھاؤ نا, 100 بندے بھی تمہاری ویڈیو دیکھ جائے تو میں مان جاؤں, قطعاً نہیں. تو اگر ہم نے تو نام لے کے تو یہ کام نہیں کیے نا, الحمدللہ پبلک کے سامنے حق بات رکھی ہے, اللہ تعالیٰ نے دعوت پوری دنیا میں پھیلائی ہے. تو آپ بھی اگر سچی بات رکھیں گے, اللہ نے اگر آپ کو نصرت دینی ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ نصرت ملے گی. تو آپ میرے نام کے بغیر چڑھائیں, آپ اپنا موقف لکھیں کہ ہمارا حاضر و ناظر کا یہ عقیدہ ہے, ہمارا علم غیب کا یہ عقیدہ ہے, ہم جو ہے وہ درباروں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں, ہم رفع الیدین کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں. آپ اپنی چیزیں لکھ کے چڑھائیں, دیکھتے ہیں لوگ آپ کی بات قبول کرتے ہیں نہیں. بالکل. تو آپ سامنے آئے اس اعتبار سے. علمی پوائنٹ نمبر 3, میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ڈیفرنٹ کوالٹی سے نوازا ہے. کسی کے پاس کوئی صلاحیت ہے تو کسی کے پاس کسی اور معاملے میں ایسی صلاحیت ہے جو اس شخص کے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے کی صلاحیت اور ایک سپیکنگ پاور دی. میں نے اپنے اس ایریے کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کو پازیٹیولی دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے استعمال کرنا شروع کیا الحمدللہ. اور الحمدللہ آج سوشل میڈیا پہ فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر ہماری آواز اس لیول تک پہنچی ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا, ڈاکٹر ذاکر نائک, مولانا طارق جمیل, اور اس کے علاوہ بھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, الیاس قادری صاحب, یہ سارے جتنے علماء ہیں نا, ان کی آپ ویورشپ دیکھ لیں, ان سب سے زیادہ ہماری الحمدللہ ویورشپ ہے. حالانکہ نہ کوئی جماعت ہے, نہ کوئی پارٹی ہے, نہ کوئی پیڈ لوگ ہیں, نہ کوئی تنظیم ہے. ایک سچائی کی آواز ہے, اور کوئی فرقہ بھی پیچھے نہیں کھڑا. ان ساروں کے پیچھے کوئی نہ کوئی فرقہ کھڑا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے پیچھے اہل حدیث کھڑے ہوئے ہیں نا, اس لیے ان کی غلطیوں کا دفاع کرتے ہیں. طارق جمیل صاحب کے پیچھے دیوبند کھڑے ہوئے ہیں, اس لیے ان کی غلطیوں کا دفاع کرتے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری یا الیاس قادری صاحب کے پیچھے کسی درجے میں بریلوی مکتب فکر کے علماء کھڑے ہوئے ہیں, اس لیے ان کا دفاع کرتے ہیں. ہمارے پیچھے تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا الحمدللہ.
اور اس کے باوجود سچائی ہے کہ لوگوں تک پہنچتی ہے اللہ کے فضل سے. اور یہ بھائی ہیں جو مطلب خود والنٹیئرلی پوری دنیا کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر یہ کام چلا رہے ہیں اور اس دعوت حق کو بلند کر رہے ہیں الحمدللہ. اور ہم تو کہتے ہیں آپ ہمارا ساتھ دیں, ہمیں نہ نوٹ چاہیے آپ کے, نہ ووٹ چاہیے. مطلب علماء تو چندے کی رسیدیں آپ کے حوالے کرتے ہیں, قربانی کی کھالیں جمع کرتے ہیں یا ووٹنگ کرواتے ہیں, اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. ہم تو کوئی ایسا معاملہ نہیں کرتے. والنٹیئرلی وقت کی قربانی چاہیے, انٹلیکچوئل انپٹ چاہیے عقل کی, کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر ان ویڈیوز کو, یعنی ایک اچھی ویڈیوز تیار ہو گئی ہیں, اب آپ اپنی انپٹ دیں. فوج میں بھی آپ نے دیکھے نا, کسی نے آگے جا کے لڑنا ہوتا ہے, کسی نے پیچھے روٹی پکا کے دینی ہوتی ہے, کسی نے راشن کا ارینجمنٹ کرنا ہوتا ہے. ہر بندے نے آگے بندوق اٹھا کے لڑنا نہیں ہوتا, پیچھے پلانرز بھی بیٹھے ہوتے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ بندوق اٹھانے والا کہ جو روٹی ہمیں دے رہا ہے یہ تو کوئی کام ہی نہیں کر رہا, یا میں اگر ویڈیوز ریکارڈ کروا رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری ویڈیوز جو شیئر کر رہے ہیں وہ تو کوئی کام نہیں, اصل کام میرا ہے. نہیں, جو جتنی انپٹ دے سکتا ہے وہ دے اور انٹلیکچوئل انپٹ دے. الحمدللہ اس حوالے سے کئی لوگ ہیں. ابھی حال ہی میں سعودی عرب میں ایک ہمارے پاکستانی بھائی ہیں مقیم, عبد الوہاب بھائی, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک صلاحیت دی تھی یوٹیوب کے اوپر. انہوں نے ایسا کام کیا جو میرے دماغ میں بھی ایسا کام نہیں تھا, نہ میں کرنا چاہتا تھا اس طریقے سے, کاپی رائٹس کے ڈر کی وجہ سے. انہوں نے 22 دسمبر 2017 کو حال ہی میں, یعنی آج 14 جنوری 2018 ہے, تو یہ پچھلے مہینے کی بات ہے, انہوں نے ایک یوٹیوب کے اوپر چینل بنایا, آپ وزٹ کریں, اسلامک سکولرز کے نام سے, اسلامک سکولرز. اور تمام مکاتب فکر کے علماء کے انہوں نے کلپ لگائے ہیں کہ اس مسئلے میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کیا کہتے ہیں, طارق جمیل صاحب کیا کہتے ہیں, توصیف راشدی صاحب کیا کہتے ہیں, مفتی طارق مسعود صاحب کیا کہتے ہیں. اس طرح انہوں نے ساروں کے کلپ جوڑ کے, الیاس گھمن صاحب کیا کہتے ہیں, یہ ساروں کے کلپ جوڑ کے اینڈ پہ نا انہوں نے میرا بھی ایک کلپ لگا دیا, کوئی کمنٹس نہیں کیے, ایک ہینڈنگ بنا دی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ مبارک, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی حیات مبارک, فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ, رفع الیدین کا ایشو, یہ ساری چیزیں انہوں نے نا کلپس اور ساروں کی تصویریں لگا کے, تو ایسے ویڈیو اسلامک چینلز کے نام سے انہوں نے, اسلامک سکولرز کے نام سے چینل بنایا. وہ الحمدللہ میں نے چند ایک ویڈیوز خود دیکھی تو مجھے اندازہ ہوا, پہلے تو میں کلیم کرتا تھا نا کہ لوگوں کو بتانا پڑتا تھا کہ یار یہ اس قسم کی بونگیاں مارتے ہیں علماء, اور اصل بات یہ ہے وہ بونگیاں آپ کو ویڈیو میں نظر آ جائیں گی, ساروں کی آپ ویڈیو سن کے اینڈ میں جب میرا کلپ سنیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا یار یہ تو ہے چھوڑو نہیں مارتے ہیں, اصل بات تو یہ ہوئی ہے. اب یہ بہت بڑی انپٹ انہوں نے دی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہے, ایک دفعہ ہی شاید فون پہ بات ہوئی تھی, تو میں ان کو بالکل ویل ڈن عبد الوہاب بھائی, اور اس طرح کے اور لوگ بھی ہیں, ہمارے یوسف بھائی ہیں لاہور کے اندر ماشاءاللہ, انہوں نے میرے چھوٹے چھوٹے ہزاروں کلپس بنائے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے, اور پوری دنیا سے لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں, ان کو کلپس شیئر کرواتے ہیں. اس طرح بھی لوگ کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اپنے طور پہ انہوں نے الحمدللہ کوشش کی ہے. ابھی یوسف بھائی نے مشکات المصابیح پوری ٹائپ کر دی ہے. اسلام 360 والے جو زید بھائی ہیں مجھے ملنے کے لیے اسلام آباد آئے, تو وہ میں نے ان کو کہا کہ مشکات بھی اس میں ایڈ کریں. میں نے کلپ بھی ایک میرا اپلوڈڈ ہے, انجینئر محمد علی مرزا اباؤٹ اسلام 360, جو اس وقت سب سے بڑی ایپ بن چکی ہے احادیث کی اور قرآن حکیم کے ترجموں کے اعتبار سے. تو مشکات وہ کہتے ہیں ٹائپ کروانی پڑے گی, لاکھوں روپیہ لگتا ہے, پہلے بھی اتنے پیسے لگوا کے ہم نے حدیث کی کتابیں ٹائپ کروائی ہیں. تو بہرحال ہمارے یوسف بھائی نے خود الحمدللہ ٹائپ کر کے, حالانکہ وہ دن کے وقت کپڑے کی دکان چلاتے ہیں, پارٹ ٹائم انہوں نے ٹائپ کر کے پوری مشکات ٹائپ کر دی ہے, 6294 احادیث الحمدللہ, اور تحکیم کے ساتھ شیخ زبیر صاحب کی ان کے حوالے کر دی ہے, جو لاکھوں روپے کا کام فری کر دیا. اور اسی طریقے سے ہمارے غلام محی الدین بھائی ہیں ایک لاہور کے اندر, انہوں نے ابھی مشکات اس کے اوپر مسند احمد کے اوپر کام شروع کیا ہے, تاکہ اس کو بھی اس کے تحکیم بھی اسلام 360 کے اندر آ جائے. تو یہ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر, میں سب کو اجتماعی طور پر کہتا ہوں جزاکم اللہ خیرہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے دنیا اور آخرت کے اندر الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 4, اور وہ ہے میرے بھائیوں, اکثر لوگ چونکہ یعنی خواہش رکھتے ہیں, ہم نے کوئی وہ پیری مریدی والا سلسلہ تو شروع نہیں کیا ہوا, نہ کوئی جماعت والا, لیکن بہرحال لوگوں کی ایک عقیدت ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں جی رابطہ کیسے کیا جائے, ملاقات کرنی ہے اور فون پہ بات کرنی ہے. تو مجھ سے رابطے کا تو ٹاپ آف دا لسٹ جو ذریعہ ہے وہ صرف ایک ہے, وہ میرا ای میل ایڈریس ہے, mirza_95@yahoo.com. اکتوبر 2016 سے لے کے اکتوبر 2017 تک میں نے ای میلز کے اوپر معذرت کر لی تھی. ابھی بھی میں یعنی بڑی مشکل سے دیکھ پاتا ہوں, بہت زیادہ ہوتی ہیں. بال اب دوبارہ سے شروع کی ہے تو آپ ای میل کر سکتے ہیں. اور بہتر یہ ہے کہ سوالات کے لیے جو اہل سنت پاک .com پہ ہمارے بھائیوں کے واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں,
فرحان بھائی کا دیا ہوا ہے، یوسف بھائی کا دیا ہوا ہے، اور حارث بھائی کا دیا ہوا ہے. ان لوگوں کے ساتھ رابطہ کریں اور اپنے ان کو سوالات لکھوا دیں. اکثر کے اوپر تو میرے کلپس ریکارڈڈ ہیں، وہ آپ کو دے دیں گے. باقی جو نہیں ہوں گے انشاءاللہ ہم کوسچن آنسر سیشن میں اس کو شامل کر دیں گے. اس کے علاوہ بھی معظم بھائی بھی ہیں، غلام محی الدین بھائی بھی ہیں، الحمدللہ اس حوالے سے وہ کام کرتے ہیں. بل واٹس ایپ کے حوالے سے فرحان بھائی جو ہے ہمارے سوشل میڈیا کے آپ سمجھ لیں انچارج ہیں. یہ ساری مطلب ویب سائٹ کو بھی انہوں نے ہی ڈیولپ کیا ہے، sunnatpak.com کو. اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ ساری یہ یوٹیوب پہ ویڈیوز وغیرہ بھی اپلوڈ کرتے ہیں، اور آئی ٹی کے اعتبار سے بھی ساری چیزیں الحمدللہ یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کا واٹس ایپ نمبر ہے 033295821114 +92 جو ہے وہ پاکستان کا کوڈ لگے گا، تو آپ ان کے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ اکوموڈیٹ کریں گے. اس کے علاوہ پرنٹ میڈیا کے اعتبار سے ہمارے عثمان بھائی، ان کو تو آپ سارے جانتے ہیں، مجھ سے ملاقات کرنی ہو تب بھی ان کے فون پہ ہی آپ کال کریں گے. مجھ سے اگر کوئی بہت ضروری فون پہ بات کرنی ہے تو یہ عثمان بھائی ہی آپ سے بات کروائیں گے انہی کے نمبر کے اوپر. ان کا نمبر ہے 0321590162 +92 کے کوڈ کے ساتھ. اور ہارڈ کاپیز ریسرچ پیپرز کی اگر آپ نے منگوانی ہو تو آپ انہی سے رابطہ کریں گے. مجھ سے فون پہ ناگزیر ہو جائے کو بات کرنا تو ان سے ہی رابطہ کریں گے، آپ کو ٹائم بتا دیں گے. انہی کے نمبر کے اوپر میں الحمدللہ بات کرتا ہوں. لیکن میں یہ ببانگے دہل ایک بات عرض کر دوں آپ سب کے لیے، جتنے لوگ بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں 60-70 کے قریب، اور جو سوشل میڈیا پہ الحمدللہ لاکھوں لوگوں تک یہ بات پہنچے گی کہ یہ جو دو بھائی ہیں عثمان بھائی یا فرحان بھائی، اس کے علاوہ بھی کسی کو میرے نام کے اوپر کوئی چندہ اکٹھا کرنے کی، کسی سے کوئی ڈونیشن مانگنے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے. یہ چندہ لیس پروگرام ہے، الحمدللہ فری ہے جی. یوٹیوب والوں کو دعائیں دیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جنہوں نے یہ فری موڈ دیا ہے ہمیں. تو کوئی کسی کا کوئی اس اعتبار سے جو ہے وہ میرے نام کے اوپر کوئی فنڈ ریزنگ نہ کرے. ہم 1 روپیہ بھی کسی کا لینے کے جو ہے وہ روادار نہیں ہیں الحمدللہ. اور میں یہ اپنی اناؤنسمنٹ اکثر ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ الحمدللہ میرے بھائیوں، میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی قطعاً حرام سمجھتا ہوں. اور میں لعنت بھیجتا ہوں کسی بھی ایسی امداد پہ، چاہے وہ سعودی عرب کی طرف سے ہو، چاہے ایران کی طرف سے ہو، کہ ان ملکوں کا ایجنڈا ہمارے ملک پاکستان یا انڈیا بنگلہ دیش سب کانٹیننٹ میں لانچ کیا جائے. میں لعنت بھیجتا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کے ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے. کیونکہ جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے وہ آپ سے کبھی بھی سچی اور حق بات نہیں کرے گا الا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقد میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروس عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آپ میں سے اکثر لوگ میرے ماضی سے بھی واقف ہیں کہ میں اپنی پیدائش 4 اکتوبر 1977 سے لے کر آلموسٹ 2007 کے اینڈ تک 2008 تک 30-31 سال تک بریلوی رہا. اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند، پھر اہل حدیث، اور پھر ایز اے اسٹڈی اہل تشیع کے ساتھ بھی گزرا. آج بھی میں الحمدللہ تمام کو مسلمان سمجھتا ہوں، صرف علمی اختلاف کرتا ہوں. باقی علماء کا تو حال یہ ہے کہ باقیوں کو اختلاف کر کے اپنے علاوہ اسلام سے بھی نکال دیتے ہیں. میں سوائے 2 فرقوں کے، ایک اہل سنت کا آف شوٹ قادیانیت جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے، اور اہل تشیع کا ایک آف شوٹ ہے نصیریہ جو شام کے اندر پایا جاتا ہے، جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے لیے الوہیت کلیم کرتے ہیں، یعنی ان کو رب مانتے ہیں نعوذ باللہ. ان 2 فرقوں کے علاوہ میں کسی بھی مکتب فکر کی تکفیر نہیں کرتا الحمدللہ. ساروں کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا بھی قائل ہوں، اور الحمدللہ صرف قائل نہیں فائل بھی ہوں الحمدللہ. باقی تو صرف یہ سیاسی ایشوز کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور بعد میں آپ دیکھیں تو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑھتے، ٹی وی کے اندر بڑی پازیٹیو باتیں کرتے ہیں، اور جمعے کے ممبروں کے اوپر آپ کو ان کی ذرا اصلی چہرہ دکھا دیا جائے تو آپ کہیں گے اچھا یہ وہی مولانا صاحب ہیں جو اتنی پازیٹیو باتیں کر رہے تھے، اور اب ان کی اصلیت کھل کے عوام الناس کے سامنے آ جائے. علمی پوائنٹ نمبر 5 وہ ہے میرے بھائیوں، ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے ahlsunnatpak.com. یہ پاک فار پاکستان بھی ہے اور پاک فرام فرقوں سے پاک بھی ہے، ahlsunnatpak.com. اور یہ ahlsunnatpak.com، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اہل سنت کیا قرآن و سنت نام رکھنا تھا یا اسلام یا مسلم رکھنا تھا. یہ سب کچھ علماء سو کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا ہے. اگر ہم کتاب و سنت کے نام کے اوپر کوئی دعوت لانچ کریں نا اس نام سے، تو کہتے ہیں نواں فرقہ بن گیا، اور اسی تے سنی ہے جی. تو یہ سنیت کے جو جھوٹے دعوے دار بنے تھے نا،
ان کی عوام کو میں نے اصلیت دکھانی تھی کہ آپ سنیت کے فرقے میں ڈوبے ہوئے ہیں. اہل سنت کا منہج یہ نہیں ہے جو کتابوں کے اندر ہے، جو ہم نے سامنے رکھی ہیں. یعنی آپ کی تو کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، ہم نے پڑھی ہوتی ہیں، اور عوام الناس کو بتاتے بھی ہیں اور کاؤنٹر چیک بھی وہ کرتے ہیں. اس لیے میں نے اہل سنت پاک.com اس ویب سائٹ کا نام رکھا، ورنہ الحمدللہ سنی شیعہ کے کنفلکٹ سے بھی بالاتر ہو کر لوگوں کو الحمدللہ حق بات بتا رہے ہیں، اور یہ سب کو پتہ ہے، جو بھی سنتا ہے اس کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے. تو ویب سائٹ آپ وزٹ کریں، اس پہ ہی ہمارے آفیشیل 2 چینل ہیں. ایک پرانا تھا 720085، وہ بھی چل رہا ہے لیکن وہ پرانا ہے. نئی اپلوڈنگز 2 چینل پہ ہوتی ہیں. انجینئر محمد علی مرزا شارٹ کلپس والا چینل، جس کے تقریباً 1,87,000 سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں الحمدللہ، یعنی تقریباً 2 لاکھ ہونے والے ہیں. اور ایک کمپلیٹ لیکچرز والا چینل ہے، اس کے 38,000 کے قریب جو ہے وہ سبسکرائبرز ہیں. اور ہمارا جو شارٹ کلپ والا چینل ہے میرے بھائیوں، اس کی روزانہ کی ویورشپ جو ہے 1.5 سے 2 لاکھ، بعض کا 3 سے 4 لاکھ بھی ہوتی ہے الحمدللہ. یہ ایک چینل کی میں بات کر رہا ہوں روزانہ کی. اور 30 جولائی 2017 کو ہمارے 1 لاکھ سبسکرائبرز مکمل ہوئے تھے. آج 14 جنوری 2018 ہے. ان 6 مہینوں کے اندر آلموسٹ 500 سے زیادہ لوگ روزانہ سبسکرائب کرتے ہیں چینل. 1.5 سے 2 لاکھ لوگ تو دیکھتے ہیں ویڈیوز روزانہ، ویورشپ ہے. سبسکرائبرز 500 پلس ایڈ ہو رہے ہیں. اور اب دیکھ رہے ہیں آپ باقی سب کے سبسکرائبرز دیکھیں 10 سال سے چینل بنے ہوئے ہیں، وہ پیچھے رہ گئے الحمدللہ. جو کوئی ہے تھوڑے بہت وہ بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ دعوت حق لوگوں تک پہنچ رہی ہے الحمدللہ. تو اور فیس بک کا بھی میرے نام کے اوپر یہ ساری چیزیں بھائی چلاتے ہیں. میں واٹس ایپ بھی یوز نہیں کرتا، مجھے فیس بک بھی استعمال کرنا نہیں آتا. میں نے یہ مصیبت پالی نہیں ہوئی. یہ سارے ہمارے آئی ٹی کے جو لوگ ہیں وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں فی سبیل اللہ. کوئی کسی کو تنخواہ نہیں دیتے، سارے لوگ اپنا کام خود کرتے ہیں الحمدللہ. تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان کے نمبرز ہماری ویب سائٹ کے اوپر دیے ہوئے ہیں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، بعض لوگوں نے میرے نام کے اوپر بھی چینلز بنائے ہیں، تو میرے نام کے اوپر چینل نہ بنائیں، آپ اور ناموں سے بنائیں. بے شک میرا نام ویڈیوز میں ضرور لکھ دیں، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن میرے نام پہ چینل نہ بنائیں. یہ ساتھ پھر آپ لکھ دیں کہ نان آفیشیل ہے، یہ آفیشیل چینل نہیں ہے، تاکہ لوگ وہ کسی کے تھم نیلز یا پوسٹیں میرے کھاتے میں نہ پڑیں. تو یہ الحمدللہ چند ایک گزارشات تھی میری اور چند وضاحتیں تھیں 5 علمی پوائنٹس کی شکل میں. اور آخر میں عرض کروں گا کہ میرے 2 لیکچرز بڑے امپورٹنٹ ہیں. آج والا ملا کے یہ 190 مسئلہ ہو جائے گا. 2 ویڈیوز ڈیٹیلڈ ہیں. نمبر 1 مسئلہ نمبر 179 انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں، جس میں علی الاحسن نقوی صاحب نے 1 to 1 مجھ سے 20 سوالات کیے ہیں 2.25 گھنٹے میں اس دعوت حق سے ریلیٹڈ، اور جو بھی پوری دنیا سے فیڈ بیکس آئے تھے میری پرسنالٹی سے متعلق، اور ہم جو یہ دعوت حق اسلام کی فرقوں سے بالاتر ہو کے لانچ کر رہے ہیں، اس حوالے سے میں نے اپنا مقدمہ جو ہے وہ عوام کی عدالت میں خود لڑا ہے الحمدللہ. مسئلہ نمبر 179 یوٹیوب پہ ڈائریکٹ چلے جائیں، 179 مسئلہ MAS اپوسٹروفی والا کامہ جو اوپر لگتا ہے ALAH 2 اسپیلنگ لکھیں. ویب سائٹ سے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، یوٹیوب آپ کو خود نکال دے گا. ہماری ویب سائٹ کے اوپر فرنٹ پیج کے اوپر ایک پورا PDF بھی موجود ہے جو ہمارے ارسلان بھائی نے بنایا. تمام ویڈیوز جو ہیں ان کی ہیڈنگز اردو میں، ہندی میں اور رومن انگلش کے اندر، اور وہ ہائپر لنک کے ساتھ ہیں. کسی کو بھی کلک کریں گے آٹومیٹکلی وہ یوٹیوب سے چینل سے وہ ویڈیو چل پڑے گی. وہ آپ PDF 6-7 MB کا ڈاؤن لوڈ کر لیں تو آسانی ہو جائے گی. اور دوسری میری ویڈیو ہے مسئلہ نمبر 185 انجینئر محمد علی مرزا کے 8 اعلانات. اور یہ تیسرا آج مسئلہ نمبر 190 ہو جائے گا 190 انجینئر محمد علی مرزا کی 5 کلیریفیکیشنز، 5 وضاحتیں. اور آخر میں تمام بھائیوں کے لیے، اس کے بعد اب تقریباً 20-25 منٹ رہ گئے ہمارے درس کے، اس میں یہ کور ہو جائیں گی سورہ فاتر کی آیات. پوری دنیا میں جو لوگ بھی بے لوث ہو کے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، میں سب کے لیے اجتماعی طور پہ سب کو دعا دوں گا، اور سب میرے لیے بھی دعائے خیر کریں. وہ دعا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث کا نمبر ہے 6389، صحیح مسلم میں 6840، اور یہ دعا سورۃ البقرہ میں بھی آئی ہے ایون الحمدللہ آیت نمبر 201 میں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور حدیث میں ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. انس بن مالک کا بیان ہے بخاری اور مسلم کی اسی حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی، آپ کوئی اور دعا کریں یا نہ کریں. اور میرا اس دعا کے اوپر پورا ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے. اس دعا کے فضائل پہ کئی احادیث میں نے بیان کی ہیں کہ اس سے بہترین اور جامع دعا ہی کوئی نہیں ہے. کسی کو روزگار کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، پریشانی کا مسئلہ ہے، ایک ہی دعا ہے
اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ عذاب النار سے، آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ اور یہ دعا آپ سب کے لیے کریں، میرے لیے بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ اس دعوت حق کو جو الحمدللہ فرقوں کی لعنت سے بالا تر ہو کر لانچ کی گئی ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی تائید کے ساتھ یہ پھیل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اور اس دعوت حق کو پھیلائے، اور ہمیں صبر و استقامت کے ساتھ کسی بھی کلمہ گو اہل قبلہ کی تکفیر کیے بغیر اس دعوت حق کو ان کی عوام الناس تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب میرے بھائیوں، آپ سورہ فاطر نکال لیجئے، آیت نمبر 34 سے آن ورڈ آج انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ہو جائے گی۔ تھوڑی سی آیات تھی، میں نے اس لیے وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے یہ 5 علمی پوائنٹس بھی ڈسکس کر لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاطر پارہ نمبر 22 آیت نمبر 34 سے آن ورڈ۔ اس سے پہلے میں کلیریفیکیشن دے دوں، پچھلی دفعہ سورہ فاطر سٹارٹ کرتے وقت مجھ سے الفاظ نکل گئے تھے الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض۔ یہ متشابہات قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں، اس طرح کے حافظوں کو بھی لگ جاتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ الذی کے ساتھ کئی آیات ہیں قرآن میں۔ سورۃ الکہف کی پہلی آیات یہی ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ تو بعض اوقات روانگی کے اندر یہ معاملات ہو جاتے ہیں، تو اس کو کوئی قرآن پاک کی تحریف نہ سمجھے۔ اس طرح کے معاملات تو یعنی میں اس پہ پورا لیکچر دے سکتا ہوں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ، ایون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہوئے۔ قرآن پاک میں بھی ہے سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو قرآن پڑھائیں گے، آپ نہیں بھولیں گے، ہاں مگر جب اللہ چاہے گا۔ تو اس طرح کی یعنی متشابہات لگ جاتی ہیں، اور اس میں کوئی تحریف نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی اس حوالے سے اس کا کوئی مطلب نہ چین ہو جائے۔ اب وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کو وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کوئی پڑھ دیتا ہے اس کی جگہ، تو زیادہ یہ کہے گا کہ یہ آیت جو ہے اس کو غلطی لگ گئی، اس کو تحریف نہیں کہے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس قسم کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا، اور بعض اوقات دیکھ کے پڑھتے ہوئے بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ اپنے ذہن میں وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور کئی بار میں نے اب اپنی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ مجھے پورا وثوق ہے کہ میں نے نام جو ہے وہ سیدنا عمر کا لیا تھا وہ خوارج کے حوالے سے، تو میں نے جب ویڈیو سنی تو حضرت ابوبکر کا نام لیا ہوا تھا۔ میں نے کہا یار یہ کیا ہوا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا، ابوبکر کا تو ذکر ہی نہیں اس میں۔ جب میں بیان کر رہا تھا اس وقت چونکہ سیدنا ابوبکر کا ساتھ ہی ذکر ہو چکا تھا، تو وہ سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے ہو گیا، یہ ہو جاتا ہے۔ ایون ڈاکٹر صاحب نے درجنوں دفعہ بیان قرآن ریکارڈ کروایا، اور جو ان کا آخری ریکارڈنگ ہے 67 ایئرز کی ایج میں، جس میں قرآن پاک ان کو اتنی روانگی سے آتا ہے کہ کوئی حافظ بھی کراس ریفرنس نہیں کوٹ کر سکتا، جس کی ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پہ اس میں بھی کئی جگہ زبر زیر کی غلطیاں ان سے ہوئی ہوئی ہیں، الفاظ کی غلطیاں ہوئی ہوئی ہیں۔ تو یہ غلطی ہونا یہ نہیں ہوتا کہ مطلب کوئی بندہ جان بوجھ کے کر رہا ہوتا ہے، نہ اس کو کوئی ایشو بنانا چاہیے کہ جو کوئی اب زندگی موت کا مسئلہ بن گیا جی، کو وہ کلیریفیکیشن بھی دینا ضروری نہیں ہوتا، میں نے ایک بار دے دی ہے کافی، غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور جو خصوصاً دیکھ کے بھی بعض اوقات انسان پڑھ رہا ہوتا ہے تو توجہ اس کے ترجمے اور تفسیر کی طرف ہوتی ہے، بعض اوقات اوور لک ہو جاتی ہیں چیزیں۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذهب، لو جی الحمدللہ الذی تو ادھر بھی آ گیا۔ اور جنتی جو ہیں وہ جنت میں پہنچ کے دعا کریں گے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اذهب عنا الحزن، کہ جس نے ہم سے غم دور کر دیا، ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بخشنے والا ہے، بڑا قدردان ہے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلی، وہ اللہ جس نے ہمیں بسایا اس ہمیشہ کے رہنے کے ٹھکانے یعنی جنت میں محض اپنے فضل سے۔ یہی ایک کامل نان مومن کی یہی نشانی ہے کہ وہ اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ حالانکہ سورہ الزمر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندوں کے اعمال ہیں جس کے سبب یہ ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے بندوں کے اعمال ہیں، اور جو بندے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تیرا فضل ہے۔ الحمدللہ۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، تو اس جنت میں نہ تو ان کو کوئی تکلیف چھوئے گی نہ ہی کوئی تھکاوٹ ہوگی۔ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں پہ تو انسان کو ٹائلٹ کی حاجت بھی نہیں ہوگی، ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، سارا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ الحمدللہ۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، اب سائملٹینیس کنٹراسٹ، وہ لوگ جو کہ کفر اختیار کرتے ہیں چاہے عقیدے میں ہو چاہے عمل میں، ان کے لیے ہے دوزخ کی آگ، لا یقضی علیہم
فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا، تو وہ آگ ان کی قضا آئے گی کہ اس آگ کے اندر نہ وہ مر رہے ہوں گے اور نہ زندوں میں ہوں گے، نہ زندوں میں نہ مردہ میں، نہ ہی ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا دوزخ کا. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، یعنی نہ پھر زندوں میں ہوں گے نہ مردوں میں. پھر قرآن حکیم میں آتا ہے آج ایک نہیں ہزاروں موتیں مانگو، موت نہیں تمہیں آئے گی. موت آئے تو جان چھوٹ جائے، لیکن دوزخ میں موت بھی نہیں آئے گی، تکلیف مسلسل رہے گی. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اور وہ اس میں چیخیں گے چلائیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے ہمارے رب ہمیں ایک دفعہ دوزخ سے نکال کے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم وہ کام نہیں کریں گے جو ہم پہلے دنیا میں کیا کرتے تھے، وہ کام نہیں کریں گے، ایک موقع اور دے دے. لیکن موقع نہیں ملتا. ادھر تو لوگ کہتے ہیں جناب وہ جی آگے جا کے پتہ لگے گا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. اور بھائی آگے جا کے پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا. آگے جا کے پتہ لگنے سے اگر کوئی شخص دنیا میں آ کے اپنی ریمیڈی کر سکے اور کمپنسیشن کر لے اپنی غلطیوں کی، پھر تو ٹھیک ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر ایک قادیانی کو قیامت والے دن یہ بات پتہ چلی کہ غلام احمد قادیانی دجال نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، تو یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے؟ نہیں. اور یہ صرف قادیانیت تک نہ رہے، باقی بکات میں فکر کے علماء بھی جنہوں نے شرک کی طرف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں کی طرف اور بزرگ پرستی کی طرف لوگوں کو ابھارا ہے، ان کے ماننے والے قیامت دن اگر ریکویسٹ بھی کریں گے تو وہ تو آپ پچھلا مسئلہ 189 سن چکے ہیں کہ قیامت والے دن جو ہے وہ گمراہی کی سب سے بڑی وجہ جو ڈکلیئر لوگوں کے سامنے ہوگی بزرگ پرستی ہے. اور لوگ کہیں گے ہمارے بزرگوں کو ہمارے حوالے کرا اللہ، ہم انہیں پاؤں کے نیچے رون دیں اور ان کو دگنا عذاب دے. مسئلہ 189 میرا ریکارڈڈ ہے الحمدللہ. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا میں نے تجھے دنیا میں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تو نصیحت حاصل کر سکتا؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس کو اللہ نے 60 سال کی زندگی دے دی اس پہ اللہ نے حجت تمام کر دی. یہ نہیں ہے کہ جو 60 سے پہلے مر گیا تو بچ جائے گا، یعنی 60 سال والا تو جس کو کہتے ہیں نا الٹیمیٹ چھوٹ اس کو دی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا میں نے دنیا میں تجھے اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تو خود غور و تفکر کرتا؟ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور تیرے پاس ڈر سنانے والے پیغمبر بھی آئے تھے. فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، تو چکھو اپنے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ، اور آج ان ظالموں کا، گناہگاروں کا، باغیوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ان اللہ عالم الغیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین میں چھپے ہوئے رازوں کا، غیب کا جاننے والا ہے. یہ جو مسئلہ علم الغیب ہے اس میں میرا مسئلہ نمبر 6A اور B ریکارڈڈ موجود ہے، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اختلافی موضوعات کو ڈسکس کیا، آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو ایسی ہستی ہے جو دلوں کے، سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، ایون فرشتے بھی دھوکے میں آ سکتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں نہیں آتا قیامت دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک قاری کو لایا جائے گا. فرشتوں نے تو اسے سخی، شہید اور قاری لکھا ہوگا نا، فرشتے تو ظاہر پر فتویٰ لگاتے ہیں. اگر آپ ریاکاری کے طور پہ، دکھلاوے کے طور پہ نماز پڑھ رہے ہیں، فرشتوں کو آپ کے دل کے حال کی خبر نہیں ہے. دل کا حال صرف اللہ جانتا ہے. وہ تو آپ کا عمل لکھیں گے کہ اس نے حج کیا، اس نے جناب غریبوں میں اتنی خیرات کی، وہ لکھ لیں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جا کے 0 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا ریاکاری والا عمل. نعوذ باللہ من ذالک. تو لہذا یہ جو کچھ لکھا جا رہا ہے نا، یہ بھی ایک خانہ پوری والا معاملہ ہے. اصل جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہر چیز کو اپنی ٹائنیز ڈیٹیل تک چیزوں کو الحمدللہ اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہیں. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی ہے جس نے تمہیں اگلی قوموں کا دنیا پہ جانشین کیا. تمہارے ماں باپ برتے ہیں، تم مرو گے، تمہاری اولاد. اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اپنا نائب انسان کو بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو وہ امپلیمنٹ کرے. فمن کفر فعلیہ کفر، تو جو کفر کی روش اختیار کرے گا، چاہے وہ عمل میں کرے چاہے عقیدے میں. یہ کفر سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی ہندو، سکھ، عیسائی ہے اور مسلمان نہیں، مسلمان بھی ہو سکتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز، صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ بندے کے کفر، شرک، اسلام اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. اور ترمذی ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا.
عقیدے میں مسلمان لیکن عملاً کافر. تو جس نے کفر کی روش اختیار کی اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا. ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا. اور جو ناشکری کی کفر کی روش اختیار کرتے ہیں اس سے ان کے رب کے حضور تو ناراضگی میں ہی اضافہ ہوتا ہے. یعنی اکثر لوگ کہتے ہیں جی ساڑیاں نمازاں نہیں اللہ نو چاہیے دیاں. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کو واقعی نمازیں نہیں چاہیے لیکن ہمیں تو چاہیے نا. اللہ فرما رہا ہے نمازیں نہیں پڑھو گے ناشکرے ہوگے تو اللہ کے حضور اللہ کی ناراضگی میں اضافہ کرو گے, اللہ تعالیٰ تم پہ غصے ہوگا. ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا. اور یہ جو کافروں کا جو ناشکرے لوگ ہیں ان کا کفر جو ہے وہ اضافہ کر رہا ہے ان کے ہی خسارے میں. اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ حقیقت بات ہے, اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق تو اس کو پڑتا ہے جس کا بیڑا غرق ہو گیا آخرت کے اندر, نعوذ باللہ من ذالک. قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرمائیے کیا تم نے اپنے وہ شرکاء دیکھے ہیں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض. بتاؤ انہوں نے زمین میں سے کون سی چیز پیدا کی ہے. ام لہم شرک فی السماوات. یا آسمانوں کی پیدائش میں ہی کوئی ان کی کنٹریبیوشن ہو, کوئی شراکت ہو. ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ. یا تمہارے پاس کوئی کتاب موجود ہو جس کے اندر تمہارے پاس روشن دلائل ہو کہ جن ہستیوں کو تم اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر پکار رہے ہو اور ان کے بارے میں عقیدہ کلیم کر رہے ہو کہ یہ بھی کوئی ہمارے حاجت روا مشکل کشاں ہے, ان کی کو اللہ تعالیٰ نے سرد نازل کی ہو؟ نہیں ہے. اچھا یہ اب آیات پڑھیں نا, کہتے ہیں جی بتوں کے بارے میں. اچھا جی ان کو کہ جی بتوں کے بارے میں تو چھوڑ دیں, آپ بتائیے یہی آیات اپنے بزرگوں پہ ذرا فٹ کریں. کیا آپ کا کوئی بزرگ ہے جس نے دنیا میں کوئی چیز پیدا کی ہو؟ آپ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ موبائل بنایا بزرگوں نے, وہ بھی گوریا نہیں بنایا. زندہ چیز بنانا تو دور کی بات ہے. یہ جو تخلیق ہے نا یہ کریشن ایکس نہیلو نہیں ہے, کریشن ایکس نہیلو اللہ کے پاس ہے. کوئی درخت کی لکڑی نہیں بنا سکتا. ہاں لکڑی کو کاٹ کے کوئی چیئر بنا لیتا ہے, ٹیبل بنا لیتا ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن کریشن ایکس نہیلو عدم محض سے وجود صرف اللہ دیتا ہے. اسی لیے اسے دی کریٹر کہا جاتا ہے نا, الخالق. تو ان کو کہ بتوں کو تو چھوڑ دیں. یہ جو اللہ تعالیٰ دعوے کر رہا ہے کہ بتاؤ زمین و آسمان میں کوئی چیز پیدا کی ہو انہوں نے, آسمانوں کے بنانے میں کوئی مدد کی ہو. بھائی جن لوگوں کو آسمانوں کے سائز کا ہی نہیں پتا انہوں نے کیا مدد کرنی ہے. امام غزالی نے احیاء العلوم میں کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ سورج جو ہے نا وہ زمین سے جو ہے وہ 5 گنا بڑا ہے, جبکہ آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. تو یہ کہتے ہیں بزرگوں کو تو سب کچھ پتا تھا. آپ تذکرۃ الاولیاء پڑھیں, کئی بزرگوں کے کلیم لکھے ہیں نہیں ہم چاہیں تو آسمان کو زمین پہ گرا دیں. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کو تو آسمان کے سائز کا ہی نہیں پتا, آپ گرانا کہاں کی بات ہے. اللہ جو بندے ہو سائز کا نہیں پتا, گرانا تو بڑی دور کی بات ہے. تو بتاؤ. تو یہ اس قسم کے جتنے دھوکے دیتے ہیں نا, من دون اللہ سے مراد صرف بت ہیں. میں نے قرآن حکیم سے آیات پیش کی ہیں کہ من دون اللہ میں انبیاء, اولیاء, جنات, فرشتے بھی شامل ہیں, لیکن ان کا ہم احترام کریں گے. توحید کی آڑ میں ان ہستیوں کی توہین نہیں کریں گے, لیکن جب اللہ کے مقابلے پر ان کو کھڑا کیا جائے گا پھر تو اللہ تعالیٰ کا انداز بڑھا سکتا ہے. سورۃ المائدہ میں آتا ہے بتاؤ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ اور اس کی ماں اور جتنے زمین میں ان کو ہلاک کر دے, کوئی اللہ کو پوچھ سکتا ہے؟ اب شرک عیسائیوں نے کیا تھا, لیکن الفاظ حضرت عیسیٰ کیا ہے کہ بتاؤ عیسیٰ کو اس کی ماں کو اگر ہم موت دے دیں تو کوئی بچا سکتا ہے ان کو؟ اندازہ کریں. اس لیے کہ بندے اور خالق کا, مخلوق کا اور خالق کا فرق پتہ چلے. تو اس پہ میرا مسئلہ نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے, اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. تو اللہ نے بتایا کوئی کتاب ہے تو لے آئیں. یعنی اکثر لوگوں جب ہم دلائل پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی انج ہی ہوتا ہے, ان کو کہ یار کوئی کہیں لکھا ہوا ہے, یہ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے, کوئی دلیل ہے لے کے آؤ. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماؤ کہ کوئی میرے پاس کتاب لے آؤ قرآن سے پہلے کی, کوئی انبیاء کے آثار احادیث ہوں جس سے تم دلائل سے بات کرو اگر تم سچے ہو. بھائی یہ انج ہی ہوتا ہے جی, ساڈا تو یہی کیدا ہے, اسی تو شروع تو انج ہی سنیا ہے, اسی تو آج تک گلیں ہی نہیں سنی. بھائی نہ آپ نے قرآن پڑھا, نہ آپ کے بزرگوں نے قرآن پڑھا, نہ آپ نے حدیث پڑھی, نہ آپ کے بزرگوں نے حدیث پڑھی, تو ظاہر ہے انہوں نے کہاں سے سننا تھا. بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا, بلکہ یہ محض ظالم ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتے رہتے ہیں, اور وعدے کرتے ہیں دنیا میں بھی. آپ ہمارے ایک دفعہ مرید ہو جائیں, جنت ہی جس ٹائم تک جائیں گے جو تک سارے مریدوں نہ لے جائیے, یہ جھوٹے وعدے ہیں.
ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ نے تھام رکھا ہے آسمانوں اور زمین کو کہ کہیں سرک نہ جائیں، وَلَئِن زَالَتَا، اور اگر یہ سرک جائیں، ان امسکہما من احد من بعدہ، ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز اپنی جگہ سے اگر سرک جائے، کوئی ایسی گریویٹی ڈسٹرب ہو جائے، تو اللہ فرماتا ہے اللہ کے سوا کوئی زمین و آسمان کو پھر تھام نہیں سکتا، انہ کان حلیما غفورا، لیکن اللہ تعالیٰ حلم والا ہے، برداشت کرتا ہے۔ تم کہتے ہو یہ غوث نے دنیا سنبھالی ہوئی ہے، اس کا حلم ہے کہ تمہیں دنیا میں چھوٹ دے رہا ہے، اور وہ بخشنے والا ہے کہ شاید میری طرف لوٹ آؤ۔ اور یہ عام نہیں، آپ ملفوظات اعلیٰ حضرت کی پہلی جلد پڑھیں جو جیلم سے پرنٹنگ ہوئی ہے، پیج نمبر 106 ہے، میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا، مسئلہ نمبر 71B، آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں یہ عبارت بھی میں نے ڈسکس کی تھی جو ہمارے پمفلٹ اندھا دھند پیروی کا انجام اہل سنت پاک .com پہ 2A ریسرچ پیپر ہے، اس پہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ احمد بریلوی صاحب سے پوچھا گیا کہ بتائیے کیا غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب تو ہونا چاہیے تھا کہ ہاں ہوتا ہے۔ جواب انہوں نے دیا ہاں، غوث نہ ہو تو زمین و آسمان قائم ہی نہیں رہ سکتے۔ تو اس کے آگے پھر میں نے یہ فتویٰ نہیں لگایا احمد بریلوی صاحب پہ، میں نے صرف یہ آیت لکھی تھی، سورہ فاطر آیت نمبر 41، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ نے زمین و آسمان کو تھام رکھا ہے کہیں جھول نہ جائے، اور اگر یہ جھول جائیں، سرک جائیں، اللہ کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک اب جو کہ پڑھا نہیں ہوگا، پھر اس قسم کے دعوے ہوں گے تو وہ چلیں گے، اور پھر وہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے دنیا میں لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ نیک پھر کون سے ہے؟ تو آپ ان سے پوچھیں کہ وہ نیک کون سے؟ بریلوی کہیں گے جی ہمارے والے بزرگ ہیں، دیوبندی تو گستاخ ہے، دیوبندیوں سے پوچھیں گے نا وہ کہیں گے وہ ہمارے والے ہیں، بریلوی تو مشرک ہے۔ اہل حدیثوں سے پوچھیں گے وہ کہیں گے یہ دونوں فراڈی ہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں۔ شیعہ سے پوچھیں وہ کہیں گے ہے ہی فراڈ ہے سارا، ہمارے بزرگ ہیں۔ تو شاید سارے صحیح کہہ رہے ہیں، کسی کے بھی نہیں ہے، وہ وہی کامن بزرگ ہیں جو ہیں جن کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے، وہ اللہ کو پتا ہے۔ میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی ہے، اللہ کے صحیح اولیاء کون ہیں اور کرامات کی حقیقت، آپ یوٹیوب کے اوپر لکھیں نا، اللہ کے اولیاء، اللہ صحیح اولیاء اللہ کون ہے جن کی وجہ سے دنیا میں رزق دیا جاتا ہے، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی وجہ سے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں میں رزق تقسیم کر رہے ہیں، مراد یہ کہ وہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، جب تک دنیا میں ایک شخص بھی اللہ کا ذکر کرنے والا باقی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم نہیں کرے گا۔ یعنی نیک بندوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو، یہ نہیں ہے کہ ان بندوں نے سنبھالا ہوا ہے، وہ تو میرے بھائیوں میں اکثر کہتا ہوں کہ کوئی شخص اپنا پیشاب روکنے کے اوپر قادر نہیں ہے۔ اگر آپ کا مثانہ جو ہے یہ ڈسٹرب ہو جائے تو آپ اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، زمین و آسمان کو کس نے تھامنا ہے؟ بندہ اپنے اوپر قادر نہیں ہے۔ دل جو ہے وہ تیزی سے دھڑکنا شروع کر دے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ انسانوں کو پوچھیں، آپ کے جب بزرگوں کا بلڈ پریشر 170 کراس کرتا ہے تو پھر ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ وہ اپنے بلڈ پریشر کیوں نہیں کم کر لیتے؟ جنہوں نے زمین و آسمان پکڑے ہوئے ہیں، جو روحانی آپریشن کرتے ہیں، تو وہ اپنا آپریشن کرانے کے لیے ہاسپٹل میں کیوں ایڈمٹ ہوتے ہیں؟ پھر اتنا خرچہ کرواتے ہیں، وہ بھی اپنے مریدوں کا، اپنے چاہنے والوں کا، خود اپنی جیب سے تو نہیں لگا رہے ہوتے۔ تو بس ایک چھو کیا کریں، اپنے آپ کو خود ٹھیک کر لیا کریں۔ تو لیکن جب یہ فوت ہو جائیں گے تو لوگ ان سے قبروں پہ جا کے مانگ رہے ہوں گے جو اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر سکے اپنے لیے۔ تو یہ دیکھ لیں انسان جو ہے وہ بڑا لاچار ہے، اللہ ہی نے ہر چیز کو تھاما ہوا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی بڑی گاڑی، لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، یعنی یہ کفار مکہ نبی علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے پہلے قسمیں کھایا کرتے تھے اللہ کی گاڑی کہ اگر ہمارے اندر اللہ نے پیغمبر بھیج دیا نا تو اگلی امتوں نے تو اپنی پیغمبروں کا انکار کیا تھا، ہم تو اپنے نبی کے پکے فالور بنیں گے اور ان سے بڑے ہدایت پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، اب جب کہ ڈر سنانے والا پیغمبر اے کفار مکہ تم میں آ گیا ہے، مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، تمہاری نفرت سے بڑھ کر تو کسی چیز میں اضافہ ہی نہیں ہو رہا۔ تم اسی نبی کو نعوذ باللہ کبھی کہتے ہو دیوانہ ہے، کبھی کہتے ہو یہ شاعر ہے، کبھی کہتے ہو قصہ گو ہے، کبھی کہتے ہو اس پہ جنات کا اثر ہے۔ پہلے تو تم بڑے دعوے کرتے تھے کہ جی ہمارے اندر کوئی پیغمبر آئے تو ہم اگلی امتوں سے زیادہ، ابھی بھی لوگ کہتے ہیں، کئی لوگ ہیں کہتے ہیں جی اے سانو قرآن حدیث لے آگے دسو جی منیں گے۔ جیسے آپ قرآن حدیث لا کے دکھاتے ہیں سارا کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے، ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے؟ اور اسی طریقے سے ان سے کہیں کہ جی آپ کے بزرگوں نے یہ گستاخیاں کی ہیں، وہ کہتے ہیں استغفر اللہ، یہ تو کوئی کر نہیں سکتا، بزرگ لا کے دکھاؤ، جس نے لا کے دکھانے ہیں پھر آئے ویسے شروع کر دیتے ہیں۔
تو یہ سیم وہی مینٹالٹی چل رہی ہے کہ نفرت میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی کہ نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار اس نے مجھے بات کیوں بتائی، حالانکہ شکر ادا کرنا چاہیے اس نے مرنے سے پہلے مجھے بات بتا دی۔ استکبارا فی الارض، یہ زمین میں سرکشی کرنے والے ہیں، وہ مکر السیئ، اور یہ جو ہے گھناؤنی سازشیں کرتے ہیں، ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور یہ جو مکر ہے، جتنی بھی ان کی گمراہی ہے، وہ انہی کو گھیرے گی، کسی کا نقصان نہیں کر رہے۔ اگر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں، آپ بلی کو غائب نہیں کر سکتے، کبوتر اپنا ہی نقصان کرے گا، تھوڑی دیر بعد بلی اس کا گردن مروڑ دے گی۔ اگر ایک شخص قرآن حکیم بخاری مسلم کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا اور کہتا ہے مجھے کہیں رفع الیدین نہ کرنا پڑ جائے بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ پڑھ کے، تو میں آنکھیں بند کر لوں، ایسے کر لوں، کئی لوگوں نے کیا بھی ایسے، ان کو جب حدیثیں دکھائی ہیں، تو وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کا جو اولین پر گزری اس کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی جس طرح اگلے نبیوں کے انکار کرنے پہ ان کی امتیں ہلاک کر دی گئی، تو اب یہ اسی انتظار میں ہے کہ ان کو بھی تباہ و برباد کیا جائے۔ اور پھر ہوا غزوہ بدر کے اندر، پھر پہلی قسط آئی سورۃ الفرقان میں، پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کے اندر آیا کہ تم عذاب مانگتے تھے، لو بدر کی شکل میں پہلے یہ یوم الفرقان ہے، عذاب کی پہلی قسط وصول کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں عذاب استیصال جو ہے وہ قتال کی شکل میں ہے، اس لیے میرا مسئلہ نمبر 85 ہے، قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات۔ تو یہ عذاب کے انتظار میں ہے جو پچھلوں پہ ہے، فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تو یاد رکھنا تم اپنے اللہ کی رب کی سنت کو بدلتا نہ پاؤ گے، عذاب تم پہ بھی آئے گا۔ اور پھر آیا ہے، 70 سردار کھیت رہے تھے ان کے غزوہ بدر کے اندر، اور 70 کے قریب جو ہے وہ قیدی بنائے گئے تھے، ان کے لیے تو قیدی ہونا ہی بہت بڑی موت تھی، اتنی وہ اپنی عزت نفس کی حفاظت کرنے والے لوگ تھے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی بھی نہیں پاؤ گے، نہ کوئی اس میں تغیر پاؤ گے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھا، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیا انجام ہوا اگلے لوگوں کا جو ان سے پہلے امتیں گزری، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا انکار کرنے کے سبب تباہ و برباد کر دیا۔ وکانوا اشد منہم قوہ، اور وہ کفار مکہ سے بڑھ کر طاقت رکھنے والی تھی، اللہ نے ان کو نہیں چھوڑا۔ ادھر بھی آپ دیکھ لیں، پھر غزوہ خندق کے بعد پھر کافروں کی ہمت نہیں ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے اوپر کوئی دعویٰ بول سکے، اور یہ 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق ہوا ہے، اور 15 ہجری تک یا 17 کر لیں، 2 سال اور ملا لیں، رومن اور پرشین امپائر بھی جنگ قادسیہ اور یرموک میں مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو چکی تھی۔ 1 ہجری میں صرف 125 بندے مسلمان تھے، اور 17 ہجری کے اندر ودن 17 ایئرز دنیا کی دونوں سپر پاورز اور 3 بر اعظموں کے حکمران مسلمان بن چکے ہوئے تھے، اور سپر پاور مسلمانوں کے قدموں میں تھی۔ اب یہ مکی آیات ہیں، اس وقت کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ہونے والا ہے، اللہ کو تو پتا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدی یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے کافر مشرک اس کا برا مان جائے۔ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز بھی مجبور اور عاجز نہیں کر سکتی۔ اللہ نے جب کوئی فیصلہ کر دیا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ وہ کہتے ہیں جناب وہ جی تیری قسمت میں تو بیٹا ہے ہی نہیں تھا، یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے 7 بیٹے لے کے دیے ہیں۔ اس طرح کے دعوے آپ کرامات دیکھیں، کتابیں لکھی ہوئی انہوں نے، عجیب و غریب قسم کے اشعار لکھتے ہیں، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے بندوں، اور پھر اس کی تعویلات کریں گے، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، وہ اللہ نے پکڑا ہوگا تو چھڑوا لیں گے۔ بھئی آپ بخاری مسلم پڑھ کے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت اسی کی کریں گے جس کے لیے اللہ ان کو حکم دے گا، وہ شفاعت بالاذن ہے، بالوجاہت اور دھونس کے ساتھ نہیں ہے شفاعت، وہ اللہ ہی پکڑے گا اور اللہ ہی چھڑوائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی یہ بات کی جائے نا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسے گستاخی شمار کر لیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی زمین و آسمان میں، انہ کان علیما قدیرا، وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ البتہ یہ یاد رکھیں جن معاملات میں نبی علیہ السلام نے خود فرمایا اور صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، دین کے معاملات کو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، جو چیز قرآن و سنت کے اندر ہے وہ صحیح ہے، ہو سکتا ہے مجھے غلطی لگ گئی ہو، لیکن جو تقدیر کے تکوینی امور ہیں وہ معاملات صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ وہ مسند احمد میں حدیث ہے، ایک شخص نے کہہ دیا نبی علیہ السلام کے سامنے، الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں بھی ہے،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما شاء اللہ وشئت، اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹ دیا، فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا. قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے. لیکن جہاں جہاں دین کے معاملات ہیں ان میں ہم کہتے ہیں جو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ ہم کہیں گے. اور میرا اس کے اوپر کلپ بھی ہے، رپلائی ٹو امام احمد بریلوی، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رزق تقسیم کرتے ہیں؟ انہوں نے وہ آدھی حدیث کو لے کے اور ایک شعر کہہ دیا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. حالانکہ بخاری و مسلم میں، صحیح بخاری میں کتاب العلم چیپٹر میں یہ پوری حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ فقہ عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ دیتا ہے میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. یعنی یہ دین کا علم اللہ دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، باقی اللہ نے جسے سمجھ دینی ہے، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمانا ہے اس کو سمجھ آ جائے گی. تو انہوں نے آخری جو ہے وہ ٹکڑا اٹھایا، واللہ معطی وانا قاسم. انہوں کہتے ہیں دیکھو اللہ دیتا ہے اور نبی علیہ السلام تقسیم کرتے ہیں، رزق بھی سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، تیرا کھانا تیرا گانا، اور یہ اس قسم کے پھر شعر لکھنے شروع کیے وہ آدھی حدیث بیان کر کے. تو وہ میرا کلپ ہے، وہ الحمدللہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، جسے شوق ہے تو وہ یوٹیوب پہ ضرور دیکھیں الحمدللہ. اب بڑی اہم ترین آیت ہے، اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. سورہ فاطر کی آخری آیت ہے 45 نمبر. بل اس حوالے سے میں مسئلہ تقدیر کے چونکہ ڈیٹیل لیکچر دے چکا ہوں، 200 آیات میں نے قرآن حکیم سے 50 کراس ریفرنسز میں کور کی تھی. مسئلہ نمبر 103، 104، 104 A B C، یہ 4 لیکچرز. یہ سورۃ النحل میں بھی اسی طرح کی ملتی جلتی آیت نمبر 61 ہے، اور سورہ فاطر میں بھی. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے فوراً ہی دنیا میں پکڑ لے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تو اللہ تعالیٰ زمین پہ پھر کسی کو زندہ نہ چھوڑے اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی غلطیوں کے اوپر پکڑنا شروع کر دے. یعنی اگر کوئی حرام خوری کرے اسی ٹائم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے پکڑے زمین میں دھسا دے، کوئی بد نگاہی کرے اسی ٹائم اللہ تعالیٰ اسے زمین پہ دھسا دے، کوئی نماز میں سستی کرے اسی وقت اللہ تعالیٰ اسے زمین میں دھسا دے، کوئی حرام خوری کرے اسی ٹائم اللہ تعالیٰ اسے پکڑ لے، تو اللہ فرماتا ہے کوئی بندہ نہیں بچتا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے ایک مقررہ مدت تک کے لیے، ٹھیک ہے، کہ شاید وہ میری طرف پلٹ آئے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب اس کی اجل کا وقت، موت کا وقت آ جائے گا، پھر اس کو کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی، پھر اس کی پکڑ ہو جائے گی. جو صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اگر وہ ڈھیل دیتا ہے اس کو کوئی نعوذ باللہ اللہ کی کمزوری شمار نہ کرے، یہ اس کی رحمت ہے، اس کا حلم ہے، اس کی برداشت ہے کہ لوگوں کو مہلت دیتا ہے کہ پلٹا. وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے انسان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، لیکن جب نزع کے عالم میں کوئی شخص چلا جائے پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہے. اس پہ میں مشورہ دوں گا، میرا مسئلہ نمبر 146 ہے. سورہ الزمر کے آخری 2 رکوع میں نے کور کیے تھے سچی توبہ کے حوالے سے، اور موت سے پہلے پہلے، اور قیامت کا ڈراپ سین کیا ہوگا. یہ ساری جو ہے وہ رکت انگیز چیزیں اس کے اندر میں نے بیان کی ہیں. مسئلہ نمبر 146، آپ یوٹیوب پہ بھی جا کے لکھیں 146- مسئلہ MAS والا کامہ ALAH. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ جانے کی ضرورت نہیں، یوٹیوب خود ہی آپ کو یہ ویڈیو کھول دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر میرے منہ سے جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء.